بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب اخرجہ مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے سلسلہ مبارکہ کا آج چوتھا درس ہے، اور سیریل نمبر کے اعتبار سے 5ویں حدیث کتاب الطہارہ میں باب المیاہ میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل وضاحت ہوئی تھی کہ یہ طہارت کا باب ہے، اور طہارت میں جس چیز سے طہارت حاصل کی جاتی ہے اس میں پہلا نمبر پانی کا ہے۔ تو پانی کے جو احکامات ہیں، کون کون سا پانی طاہر ہے اور اس لائق ہے کہ وہ مطہر بھی ہو۔ ایک چیز کا یعنی جو طاہر چیز ہوگی وہی مطہر بھی ہوگی، جو چیز پاک ہوگی وہی پاک کرنے والی ہوگی۔ تو کون سا ایسا پانی ہے جو اس لائق ہے کہ اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں یا غسل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو حدیث ہے اس کے راوی بھی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب، نہ غسل کرے تم میں سے کوئی فی الماء الدائم ٹھہرے ہوئے پانی میں، وَهُوَ جُنُبٌ اس حالت میں کہ وہ جنبی ہو۔ اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلی؟ اچھا، مائع دائم کس پانی کو کہتے ہیں؟ دائم کہتے ہیں ٹھہرے ہوئے پانی کو، اس کو عربی میں الراکد بھی کہا جاتا ہے اور الدائم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ الجاری کے اپوزٹ ہے۔ جاری پانی جو بہتا ہوا پانی ہے، چاہے دریا کا ہو یا چشمے کے آگے پانی بہہ رہا ہو، تو رکا ہوا پانی یا تو تالاب میں ہوتا ہے یا کنویں میں ہوتا ہے، یا جو آج کل پول بنے ہوئے ہیں ان میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو حکم دیا ہے، جو اس سے حکم ملتا ہے اس حدیث سے، وہ کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی سے نہانا منع ہے۔ اچھا، جنابت کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جنابت کی حالت ناپاکی کی وہ حالت ہوتی ہے جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ حدث اکبر کون سا؟ یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ یہ بڑی ناپاکی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب آدمی ہم بستری کرے یا اس کے احتلام کے ذریعے وہ ناپاک ہو، تو ایسی صورت میں غسل چونکہ فرض ہوتا ہے، یا وہ خواتین کے جو اپنے ایام مخصوصہ مکمل کر چکی ہوں اور انہوں نے غسل جو ہے طہارت کا غسل کرنا ہو، تو یہ وہ غسل ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ ایسے پانی میں جو ہے وہ غسل کرے کہ جس میں جو ٹھہرا ہوا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ پانی باہر لے کے تو غسل کیا جا سکتا ہے، مثلا لوٹا یا کوئی بھی ایسا برتن ہے کہ جس کے ذریعے آپ کا جو پانی ہے جسم کا، وہ اس کے اندر نہ گرے بلکہ باہر گرے۔ اور اگر آدمی اسی جنابت کی حالت میں جا کے ڈبکی لگا دے اس پورے پانی میں، تو ظاہر ہے پانی کو خراب کرنے کا وہ سبب بنے گا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وَلِلْبُخَارِيِّ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ۔ اور بخاری شریف کے الفاظ کیا ہیں کہ لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی فی الماء الدائم ٹھہرے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری کہ جو بہتا ہوا نہ ہو، ثم یغتسل فیہ اور پھر وہ اس میں غسل بھی کر رہا ہو۔ اب پہلے تو اس نے پانی کو، جو ٹھہرا ہوا پانی ہو، اس کو ناپاک کیا، اس کے اندر پیشاب کر دیا، اور پیشاب کرنے کے بعد پھر اسی آلودہ پانی سے اگر وہ غسل کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرے ابو داؤد کے الفاظ میں ولا یغتسل منہ من الجبان جنابہ، اور اس سے جنابت کا غسل نہ کرے۔ ظاہر کوئی بھی غسل ایسے، کیونکہ غسل کے بعد تو طہارت مطلوب ہے، تو بہرحال وہ چیز اس میں
نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کھڑے پانی میں غسل جنابت کرنا یا کھڑے پانی میں پیشاب کرنا یا پیشاب کرنے کے بعد اس میں پھر غوطہ لگا دینا اس پانی کے اندر, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ممنوع ہیں, اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہاں ان چیزوں میں آپ ان باریکیوں کو دیکھیں کہ یہود نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور عیب یہ بات کہی کہ آپ کا نبی تو آپ کو پیشاب پخانے تک کے طریقے بتاتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری شریعتوں سے گزر کے آئے تھے, وہ یہود کی شریعت سے بھی واقف تھے, وہ نصارہ کی شریعت سے بھی واقف تھے. تو انہوں نے کسی طرح کی معذرت خواہی یا شرمندگی کے بجائے فخر سے کہا ہاں, بلکہ ہمارے رسول تو ہمیں یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ ہم قضاء حاجت کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ مٹی یا اس کا استعمال کریں. تو یہ آپ دیکھیں کہ پانی کے سلسلے میں, اور آج جو ہے پالوشن کی بات ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں جو حفظان صحت کے اصولوں کی بات ہوتی ہے, ہائیجین کی جو اصولوں کی بات ہوتی ہے, تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے سلسلے میں کتنی اہم باتیں صحابہ کرام کو بتائیں, اور وہ تمام چیزیں صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی. وہ جو ہے حدیثوں کا یہ سلسلہ سارا کا سارا ہم تک پہنچا ہے, اور یہ احکامات محفوظ ہیں. دنیا کی کسی شریعت میں اتنے واضح قسم کی قانون سازی ایک ایک چیز کے بارے میں یہ باریکی نہیں ہے جو احادیث کے اندر اور اسلام یعنی اسلامی شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے, اگلی حدیث. وعن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اور ایک اور شخص سے روایت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے, اس نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تغتسل المرأة بفضل الرجل, کہ غسل کرے عورت بچے ہوئے پانی سے مرد کے. فضل کس کو کہتے ہیں؟ بچے ہوئے کو. تو بچے ہوئے پانی سے جو مرد کا ہو. او یغتسل الرجل بفضل المرأة, اور اس چیز سے بھی منع کیا کہ غسل کرے آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے. وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا, اور چاہیے کہ وہ دونوں ایک ساتھ اس سے چلو بھر کے غسل کریں. ٹھیک ہے, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو راوی ہیں ان کا نام معروف نہیں ہے, یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے روایت کیا ہے ان صحابی کا نام موجود نہیں ہے. تو اس سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر تو نہیں پڑا. ہم نے جو اصول پڑھے تھے اس کی روشنی میں اس حدیث سے کہ اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے اس کی صحت پر کچھ اثر تو نہیں پڑا ہے. راوی مجہول اگر ہو روایت کی اس چین میں تو بہرحال وہ ایک صورت ہے, لیکن چونکہ یہاں صحابی کا نام موجود نہیں ہے تو یہ حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے کہ اگر وہ صحابی ہے اور صحابی سے روایت کرنے والا ذرا تابعی ہے اور وہ ثقہ ہے, تو اس نے اگر صحابی کا نام نہیں بیان کیا ہے تو نام نہ بیان کرنا, بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل تھے یا دوسرے بہت سارے ایک دو نام اور بھی آتے ہیں, لیکن صحابہ کے سلسلے میں امت کا یہ اجماع ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول, صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں, مطلب وہ ثقاہت کے اس مرتبے پہ ہیں کہ ان کے دیانت اور سچائی پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس راوی حدیث صحابی کا نام اگرچہ ہمیں معروف نہیں ہے تب بھی اس حدیث کے صحیح ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اور حدیث کے صحیح ہے چونکہ اس کا جو نریشن لائن جو ان کے نیچے ہے وہ ساری کے ساری ثقہ لوگوں کی ہے اور قابل اعتماد اور آتھینٹک لوگوں کی ہے. آگے بات سمجھ میں آپ کے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے منع فرمایا کہ بھئی ایک ٹب ہے, مثال کے طور پر ٹب ہے اور اس سے مرد آیا اور اس نے غسل کیا اور پانی چھوڑ کے چلا گیا اور اسی سے عورت آ کے غسل کرے. حضور نے فرمایا کہ اب ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے. یا عورت پہلے غسل کر کے چلی گئی اور مرد آیا غسل خانہ میں اور اس نے آ کے اسی ٹب سے غسل کرنا شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. البتہ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا, یوں تو ہو سکتا ہے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اسی ایک ٹب سے ایک ساتھ اپنا اپنا چلو, چاہے وہ منگ سے کسی برتن سے یا ہاتھ سے لے کے تو غسل کر سکتے ہیں, لیکن بچا ہوا استعمال ایک دوسرے کا نہ کریں. ٹھیک ہے. اب اس سے ایک اور چیز ضمنی طور پر اس سے اور چیز معلوم ہوتی ہے
کہ میاں بیوی اکٹھے جو ہے وہ غسل خانے کے اندر کر سکتے ہیں، چونکہ وہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا ان کے لیے جائز ہے۔ اور اگرچہ یہ عوام الناس میں ایک چیز معروف ہے کہ بے لباس جو ہے وہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ یہ ایسا کوئی شرعی حکم موجود نہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کا غسل سے بچ نہیں سکتے۔ اور اچھا، اس روایت کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب اس سے اگلی جو روایت آئے گی تو اسے سنیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، غسل کرتے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے۔ اچھا، یہ میمونہ کون ہے؟ ان کا پورا نام کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ میمونہ بنت حارث، میمونہ بنت حارث ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدہ میمونہ، اب یہاں پر ایک کنٹراڈکشن نہیں بنا کہ پہلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ تعارض پیدا ہوا۔ پہلی حدیث میں منع فرمایا کہ بچے ہوئے پانی سے کوئی دوسرے کے غسل نہ کرے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جب تعارض دو حدیثوں میں آ جائے تو اس تعارض کو رفع کرنے کے جو مختلف فارمولے ہیں، ان میں ایک فارمولہ ہے تطبیق کا، تطبیق دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کنڈیشنز کو سمجھنا کہ جن کنڈیشنز میں حکم دیا گیا ہے، تو اس کی صورت میں یہ سمجھنا کہ ان دونوں حدیثوں کو کیسے آپس میں اس تعارض کو ہم ختم کریں گے۔ تو تعارض یوں ختم ہوتا ہے جیسے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جو پہلی حدیث کے اندر ممانعت ہے وہ ممانعت کراہت کی ہے، یعنی مکروہ ہے۔ اور مکروہ بھی آپ کو پتہ ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے اور ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے، وہ گویا مکروہ جو ہے اس کو حرام ہی کے معنی میں وہاں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، اچھا نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، نہ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو کراہت ہے، یہ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تو کسی ضرورت کے تحت کیا ہوگا، گویا پانی موجود نہیں ہوگا جس کی وجہ سے، یا پانی کم ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کو غسل کرنا پڑا، تو آپ کا غسل کرنا گویا جواز کی دلیل ہے۔ اور یہ پتہ چلا ہے کہ یہ مکروہ جو آپ نے فرمایا تھا یہ تحریم نہیں ہے۔ اگر یہ حرام ہوتا تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت میں بھی ایسا نہ کرتے۔ آگے بات سمجھ میں۔ ولی اصحاب السنن، اور اصحاب سنن نے روایت کیا۔ اصحاب سنن میں کون ہیں؟ سنن اربعہ والے خاص طور سے، انہوں نے روایت کیا کہ اغتسل بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، کہ بعض زوجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ایک جفنا میں، جفنا کہتے ہیں ایک بڑے برتن کو، تو فجاء یغتسل فیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ آپ نے اس میں غسل کرنا شروع کر دیا اسی پانی سے۔ فقالت، تو انہوں نے فرمایا انی کنت جنبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جنبی تھی۔ تو گویا وہ جو ہے انہوں نے کسی ایسی حالت سے غسل کیا ہوگا تو اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے۔ تو فقال ان الماء لا یجنب، کہ پانی جو ہے وہ جنبی نہیں ہوتا یا پانی ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے غسل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم وفی لفظ له فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی، طہور مینس پاکی، اناء احدکم تم میں سے کسی کے برتن کی، اذا ولغ فیہ الکلب جب منہ ڈال دے اس میں کتا، ان یغسلہ 7 مرات کہ غسل کرے وہ اس کو 7 بار۔ پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ کہ اس کو 7 بار دھو لے۔ اولاہن بالتراب، پہلے ان سے مٹی سے، ان یعنی 7 بار میں پہلی بار کیا ہوگا؟ مٹی سے اس کو ثابت دھونا ہے۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں اخراہن او اولاہن، وہاں شبہ ہے راوی کو کہ الفاظ اللہ کے رسول نے جو فرمائے تھے وہ اخراہن کے تھے یا اولاہن کے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ ولغہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے۔ ولغہ کا لفظی معنی ہوتا ہے زبان ڈال کے پانی پینا، زبان ڈال کے پانی پینا۔ اب زبان کے ذریعے پانی عام طور پر کون پیتا ہے؟ جانور سارے نہیں، درندے۔ یہ درندوں کی صفت ہے کہ وہ زبان کے ذریعے لکھ کے پانی پیتے ہیں، جبکہ دوسرے جانور اس انداز میں عام طور پر پانی نہیں پیتے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ لفظی معنی ہو گیا کس کا؟ ولغہ کا۔ تو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ایسی صورت میں کتا اس میں منہ ڈال کے اور پانی پی لے تو اس میں کیا کرنا ہے، اس برتن کی پاکی کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو 7 بار دھونا ہے۔ اور دھونے میں پہلی بار اس کو مٹی سے دھونا ہے تو گویا مٹی کے ذریعے اس کے جراثیم وغیرہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو باقی 6 بار اس میں پانی بہانا ہے، تبھی جا کے وہ برتن اس لائق ہوگا کہ اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ حکم پتہ چلتا ہے۔ البتہ یہ جو اخراہن اور اولاہن کا جو شبہ ہے، اس میں درست بات یہ ہے کہ صحیح لفظ جو ہے وہ اولاہن ہی ہے، پہلی بار جو ہے وہ مٹی سے دھونا ہے اور باقی جو 6 بار ہیں وہ اس میں پانی بہانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا صرف کتے کے لیے کتا جو ہے، اس سے اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کیا کتے کا صرف جو ہے وہ منہ ہی ناپاک ہے، باقی جسم بھی ناپاک ہے؟ تو اس میں ظاہر ہے تمام ہی فقہا کے یہاں مختلف آ رہا ہے۔ بعض فقیہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب صرف لعاب کا چونکہ تذکرہ ہے تو لعاب جو ہے وہ ناپاک ہے، تو باقی اس کا جسم جو ہے وہ پاک ہے۔ اگر وہ گیلا نہ ہو اور کسی کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اس کی جو گندگی ہے پیشاب پخانہ وہ ناپاک ہے، اور ایک اس کا لعاب ناپاک ہے، باقی جسم اس کا ناپاک نہیں ہے۔ البتہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صاحب لعاب کی ناپاکی کا ذکر کر کے قیاساً گویا اس کے پورے جسم کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، تو اس کا پورا جسم ہی ناپاک ہے، لہٰذا اس سے دور رہنا ہے اور وہ جسم کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ مختلف جو ہے اس کے شرعی احکامات جو اس حدیث سے پتہ چلتے ہیں وہ ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی۔